بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین متین اور صراط مستقیم کی نصرت کرنا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور دنیاوی عزت پر ان میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اس نصرت پر فخر کرتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی نصرت کی وجہ سے دنیاوی لذتوں کو چھوڑا، گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حکم پر چلنے کے لیے کیا۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کی نصرت دین کی ابتدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش فرماتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم میں لے جا کر ٹھہرائیں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور پیغام پہنچا سکیں اور انہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرما دیں اور اپنے نبی کی مدد فرما دیں اور اپنے وعدے کو پورا فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی اس قبیلے کے پاس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وطن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا مقام بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موسم حج میں اپنے آپ کو عرب کے ایک قبیلے پر پیش فرماتے، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کی اس قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت اور شرافت ان کے لیے مقدر فرما رکھی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جمع الفوائد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر، اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرا ہر گورنر انصار ہی ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے عرب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمدان قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا ہمدان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے اور قوم والے اس کے اس وعدے کو نہ مانیں۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں ابھی تو جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا اور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اور انصار کا وفد رجب میں آیا۔ صفحہ 318 پر نصرت کے بیعت کے باب میں امام احمد کی روایت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں، عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مدر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے۔
حتیٰ کہ انصار کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے۔ چنانچہ بنو مازن بن نجار کے حضرت معاذ بن عفرا اور حضرت اسعد بن زرارہ اور بنو زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت ذکوان بن عبد القیس اور بنو عبد الاشحل کے ابو الہیثم بن تیہان اور بنو عمرو بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور شرافت سے نوازا ہے اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو سب خاموش ہو گئے اور ان کے دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گئے، اور چونکہ انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے وہ سنتے ہی آپ کو پہچان گئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، اور یہ حضرات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں اوس اور خزرج میں قتل و غارت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے، یعنی ہم آپ کو اپنے یہاں لے جانا اور آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہیں، اور جو آپ کی رائے ہے ہم بھی آپ کو اسی کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اللہ کے بھروسے پر یہاں مکہ ہی میں ٹھہرے رہیں۔ اتنے میں ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کو آپ کی بات بتائیں گے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپس میں صلح کرا دے اور ہمارا آپس میں جوڑ پیدا کر دے، کیونکہ آج کل تو ہم ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہمارے آپس میں بغض و عداوت ہے۔ اگر آج آپ ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں اور ابھی ہماری آپس میں صلح نہیں ہوئی ہو تو ہم سب آپ پر جڑ نہیں سکیں گے اور ایک جماعت نہیں بن سکیں گے۔ ہم اگلے سال حج کے زمانے میں آپ سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی اور وہ حضرات اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اپنی قوم کو چپکے دعوت دینے لگے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور قرآن سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی ہے وہ سب اپنی قوم کو بتایا۔ ان حضرات کی محنت اور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے ویسی ہی حدیث ذکر کی ہے جیسی حدیث صفحہ 242 پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کی ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان اشعار کو سیکھنے کے لیے بار بار جاتے تھے۔ سوا فی قریش بضع عشرۃ حجۃ یذکر لو الف صدیقا مواتیا۔ آپ نے قریش میں 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں آپ نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے۔ وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيًا۔ اور آپ حج پر آنے والوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے، لیکن نہ آپ کو ٹھکانہ دینے والا نظر آتا اور نہ اپنے یہاں آنے کی دعوت دینے والا۔ فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّوَى وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَيْبَةَ رَاضِيًا۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ وہاں ٹھہر گئے اور طیبہ میں بڑے خوش اور راضی ہو گئے۔ وَأَصْبَحَ مَا يَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِمٍ بَعِيدٍ وَمَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا۔ اور آپ کو نہ کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلمن لینے کا خطرہ رہا اور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ۔ بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَأَنفُسَنَا عِنْدَ الْوَعْيِ وَالتَّاسِيَةِ۔ تو ہم نے دشمنوں سے لڑائی کے وقت اور مہاجر مسلمانوں کی غمخواری کے وقت اپنی جان و مال کا بڑا حصہ خرچ کر دیا۔
نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المواتيا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے جس سے دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے پکی دشمنی رکھیں گے، چاہے وہ آدمی ہمارا محبوب اور موافق کیوں نہ ہو۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَصْبَحَ هَادِيًا، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز معبود نہیں اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ حضرات مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کا آپس میں بھائی چارہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، تم دیکھ کر اپنی پسند کا میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو ان میں سے جون سی تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کر دی، جس میں ان کو نفع ہوا۔ چنانچہ وہ کچھ پنیر اور گھی لے کر آئے، کچھ عرصہ وہ یوں ہی تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آئے تو ان کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر زعفران لگانے کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو کتنا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے 1 ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت کا یہ حال تھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا اور چاندی حاصل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مہاجرین جب مدینہ آئے تو شروع میں انصار کا وارث مہاجر ہوتا تھا، اس کے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے تھے، اور یہ اس بھائی چارہ کی وجہ سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کرایا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو پھر مہاجر کا مواخات کے ذریعے انصار کا وارث بننا منسوخ ہو گیا۔ اس روایت میں تو یہی ہے کہ حلیف کی میراث اس آیت سے منسوخ ہوئی، لیکن اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میراث کو منسوخ کرنے والی آیت وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ قابل اعتماد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میراث کا منسوخ ہونا 2 دفعہ میں ہوا ہو، کہ شروع میں تو صرف بھائی چارہ والا ہی وارث ہوتا ہو اور رشتہ دار وارث نہ ہوتا ہو۔ جب وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ والی آیت نازل ہوئی تو بھائی چارہ والے کے ساتھ رشتہ دار بھی وارث ہونے لگ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا یہی مطلب لیا جائے گا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کے نازل ہونے پر بھائی چارہ والے کا وارث ہونا منسوخ ہو گیا، اور میراث صرف رشتہ داروں کے لیے ہو گئی، اور بھائی چارہ والے کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ انصاری اس کی اعانت کرے گا اور اس کو کچھ دیا کرے گا۔ اس طرح تمام احادیث کا مطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرات تابعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین کا آپس میں بھی بھائی چارہ کرایا، اور مہاجرین و انصار کا بھی آپس میں بھائی چارہ کرایا کہ وہ ایک دوسرے کی غمخواری کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اور یہ 90 آدمی تھے، کچھ مہاجرین میں سے کچھ انصار میں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمی تھے۔ اور جب اولو الارحام والی آیت نازل ہوئی تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے ان میں آپس میں جو وراثت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انصار کا مہاجرین کے لیے مالی ایثار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان باغات میں محنت تو ساری تم کرو، ہم مہاجرین پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا، سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے آپ کی بات دل سے سنی اور اسے ہم نے مان لیا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے مہاجر بھائی
اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انصار نے کہا ہم اپنے مال، زمین و باغات اپنے اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہاجرین کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے، اس لیے کھیتی کا کام تو سارا تم کرو اور پھل میں تم ان کو شریک کر لو۔ انصار نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی کہ ان کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہو تو بہت عمدہ طریقے سے ہمدردی اور غمخواری کرتے ہیں، اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی محنت تو ساری خود کرتے ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنے دیتے ہیں، اور پھل میں ہمیں وہ اپنا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا ثواب لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ سارا ثواب نہیں لے جا سکتے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جب اپنی کھجوریں درختوں سے کاٹ لیتے تو اپنی کھجوروں کے دو حصے بنا لیتے، جن میں سے ایک دوسرے سے کم ہوتا، اور دونوں میں سے جو حصہ کم ہوتا اس کے ساتھ کھجور کی شاخیں ملا دیتے تاکہ زیادہ معلوم ہو، اور پھر مہاجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصوں میں سے جون سا چاہے لے لو، تو جذبہ ایثار کی وجہ سے وہ بغیر شاخوں والا حصہ لے لیتے جو دیکھنے میں کم نظر آتا لیکن حقیقت میں وہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس طرح انصار کو شاخوں والا حصہ مل جاتا جو دیکھنے میں زیادہ نظر آتا اور حقیقت میں کم ہوتا تھا۔ فتح خیبر تک ان حضرات کا آپس میں یہی ایثار والا معمول رہا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا، اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لو کہ اپنے خیبر کا حصہ تم خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینے کے باغات کے سارے پھل تم خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو، یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا ہو جائے گا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ نے ہمارے ذمے اپنے کئی کام لگائے تھے اور ہماری یہ بات آپ نے اپنے ذمے لی تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تو جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگائے تھے وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ ان کو بحرین کی زمین دے دیں، تو انصار نے کہا کہ ہم بحرین کی زمین تب لیں گے جب آپ اتنی زمین ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح حضرات انصار رضی اللہ عنہم نے جاہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مصلحتاً کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کو لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقے کا مطالبہ کیا ہے اور مشکل اور دشوار کام ہمارے ذمے لگا کر ہمیں تھکا دیا ہے، میں تمہارے پاس قرضہ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو اور کام تمہارے ذمے لگائیں گے، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اگتا جاؤ گے۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تو ہم ان کا اتباع شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابھی تو ہم ان کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دو۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ کعب نے کہا ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو۔ ان حضرات نے کہا تم رہن میں کون سی چیز چاہتے ہو؟
اس نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا تم تو عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھ دیں؟ اس نے کہا اچھا پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا ہم اپنے بیٹے کیسے تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ پھر تو لوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ یہ تو وہی ہے جسے 1-2 وسق غلے کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے، ہاں ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے ہتھیار لے کر رات کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ کعب کے رضائی بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس آئے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعے میں بلایا، یہ قلعے میں گئے، وہ ان کے پاس اتر کر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا اس وقت تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلے کے لیے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ 2-3 اور آدمیوں کو بھی داخل کر لیا اور ان سے کہا میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگھنے لگ جاؤں گا اور تمہیں بھی سونگھاؤں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا ہے تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا۔ کعب موتیوں سے جلی ہوئی ایک پیٹی پہنے ہوئے نیچے اتر کر ان حضرات کے پاس آیا اور اس سے عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی بڑی خوبصورت عورت ہے۔ حضرت محمد نے کہا کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگھ لوں؟ کعب نے کہا ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد نے خود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سونگایا۔ پھر کعب سے کہا کیا دوبارہ اجازت ہے؟ اس نے کہا ضرور۔ جب حضرت محمد نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تو ساتھیوں سے کہا پکڑو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب ان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد مدینہ کے مشہور قبرستان کے قریب پہنچے تو زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ کا چہرے مبارک بھی کامیاب ہوا، اور ان حضرات نے کعب کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت اکرمہ کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ اس قتل سے تمام یہودی خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمارا سردار دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی ناپاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ یہودی ڈر گئے اور کچھ نہ بولے۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد واپس چلے گئے اور کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اتنا کھاتے پیتے تھے جس سے جان بچی رہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں میں اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں، اس فکر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ذمے تو محنت اور کوشش کرنا ہی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حضرات کے ساتھ بقیع الغرقد تک پیدل تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ان کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو، اے اللہ ان کی اعانت فرما۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے اور ترقی پانے کے لیے جن مفید صورتوں اور حالات کو وجود عطا فرمایا ان میں سے ایک بات یہ تھی
کہ انصار کی دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے ہر وقت ایسا مقابلہ لگا رہتا تھا جیسے کہ دو پہلوانوں میں ہوا کرتا ہے۔ قبیلہ اوس والے جب کوئی ایسا کام کر لیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو فائدہ ہوتا تو قبیلہ خزرج والے کہتے تم یہ کام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فضیلت میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے ہو، اور جب تک ویسا ہی کام نہ کر لیتے وہ حضرات چین سے نہ بیٹھتے۔ اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایسا کام کر لیتے تو قبیلہ اوس والے یہی بات کہتے۔ چنانچہ جب قبیلہ اوس کے ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا تو قبیلہ خزرج نے کہا اللہ کی قسم تم یہ کارنامہ کر کے فضیلت میں کبھی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ کون سا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے میں کعب بن اشرف جیسا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ خیبر کا ابن ابی الحقیق دشمنی میں کعب جیسا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسے قتل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے 5 آدمی حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت مسعود بن سنان، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حضرت حارث بن ربیعی اور حضرت خزاعی بن اسود رضی اللہ عنہم خیبر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا اور انہیں کسی بچے یا عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ حضرات مدینہ سے روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کر وہ حضرات رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے گھر گئے اور گھر کے ہر کمرے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کسی کمرے میں سے اندر والے باہر نہ آ سکیں۔ ابن ابی الحقیق اپنے بالا خانے میں تھا جہاں تک جانے کے لیے کھجور سے بنی ہوئی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرات اس سیڑھی سے چڑھ کر اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے تو اس کی بیوی نکل کر باہر آئی اور کہنے لگی تم لوگ کون ہو؟ ان حضرات نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور غلے کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس نے کہا ابو رافع یہ ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو، اندر آ جاؤ۔ فرماتے کہ جب ہم اندر چلے گئے تو ہم نے اندر سے کمرہ بند کر لیا تاکہ اس تک پہنچنے میں کوئی حائل ہی نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی شور مچا کر ہماری خبر کرنے لگی۔ ابو رافع اپنے بستر پر تھا، ہم تلواریں لے کر اس پر تیزی سے جھپٹے۔ اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں ہمیں اس کا پتہ صرف اس کی سفیدی سے ہی چلا، ایسا سفید تھا جیسے کہ مصری سفید چادر پڑی ہو۔ جب اس کی بیوی ہمارے بارے میں شور مچا کر بتانے لگی تو ہمارے ایک ساتھی نے قتل کرنے کے لیے اس پر تلوار اٹھا لی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، اس وجہ سے اس نے تلوار روک لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم رات ہی کو اس سے نمٹ جاتے۔ جب ہم لوگوں نے تلواروں سے اس پر حملہ کیا لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر تلوار پر اپنا سارا وزن ڈال دیا جس سے تلوار پار ہو گئی۔ ابو رافع بس بس ہی کہتا رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی نگاہ کمزور تھی، وہ سیڑھی سے گر گئے جس سے ان کے ہاتھ میں بری طرح موچ آ گئی۔ ہم انہیں وہاں سے اٹھا کر یہود کے چشموں سے بہنے والی ایک نہر کے پاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر وہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے، آخر نا امید ہو کر اس کے پاس واپس آ گئے اور اس کو سب نے گھیر لیا اور ان سب کے بیچ میں اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا دشمن مر گیا؟ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور عام لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وہ فرماتے کہ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ابو رافع کی بیوی اور بہت سے یہودی اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم آواز تو میں نے ابن عتیق کی سنی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور میں نے کہا ابن عتیق یہاں اس علاقے میں کہاں؟ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر کہا یہود کے معبود کی قسم یہ تو مر چکا ہے، میں نے اس سے زیادہ لذیذ بات کبھی نہیں سنی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے پاس واپس آیا اور اس نے ہمیں اس کے موت کی خبر دی۔ ہم اپنے ساتھی کو اٹھا کر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دشمن کو قتل کر دینے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا اختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ ہر ایک کہنے لگا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں لاؤ۔ ہم اپنی تلواریں لائیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کے بارے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں، یہ تلوار اس کے معدے میں سے گزری ہے۔
حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور آپ کے مخالفین کی مالی امداد کیا کرتا تھا، اور وہ سرزمین حجاز میں خیبر میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا۔ یہ حضرات سورج ڈوبنے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے۔ لوگ چراگاہوں سے اپنے جانور واپس لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں جس سے میں قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ گئے اور دروازے کے قریب جا کر اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ یہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے تو ان کو دربان نے آواز دے کر کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تمہیں اندر آنا ہے تو آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر داخل ہو کر چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل پر لٹکا دیں۔ میں نے کھڑے ہو کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب قصے کہانیاں سنانے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو میں نے بالا خانے پر چڑھنا شروع کیا۔ جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تو میں اندر سے اسے بند کر لیتا، اور میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی گیا تو میں ان کے آنے سے پہلے اسے قتل کر لوں گا۔ اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اندھیرے کمرے میں اپنے اہل و عیال میں تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے اسے آواز دی، اے ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں آواز کی طرف بڑھا اور میں نے اس پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن چونکہ میں گھبرایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا کام تمام نہ کر سکا اور اس نے شور مچایا۔ تو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں اندر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، اے ابو رافع، یہ شور کیسا تھا؟ اس نے کہا، تیری ماں کا ناس ہو، کمرے میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی تلوار ماری تھی۔ یہ سن کر میں نے اس کو زور سے تلوار ماری، جس سے وہ زخمی تو ہو گیا لیکن مرا نہیں۔ میں نے تلوار کے نوک اس کی پیٹ پر رکھ کر اس زور سے اسے دبایا کہ اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ تب میں سمجھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس چلا، یہاں تک کہ میں ابو رافع کی سیڑھی تک پہنچ گیا اور میں سیڑھی سے نیچے اترنے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں سمجھا کہ سیڑھی ختم ہو گئی ہے اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں۔ اس خیال سے میں نے قدم آگے بڑھایا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پلّی ٹوٹ گئی، جسے میں نے پگڑی سے باندھا اور میں چل دیا، یہاں تک کہ میں دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا، آج رات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے یا نہیں۔ صبح جب مرغ بولا تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ اہل حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے۔ پھر میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا، جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ دست مبارک پھیرتی ہی میرا پاؤں ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کر آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا مجھے تلوار دو۔ آپ نے تلوار لے کر اسے سونتا اور آپ نے فرمایا، ہاں، اس تلوار کی دھار پر اس کے کھانے کا اثر ہے۔ ابن شیبہ یہودی کا قتل ہو۔ حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی پر تم قابو پالو اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ابن شیبہ ایک یہودی تاجر تھا جس کا مسلمانوں سے میل جول تھا اور اس کے ان سے تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت محیصہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہویسہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ہویسہ ابن شیبہ کو قتل کرنے کی وجہ سے حضرت محیصہ کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت سی چربی اس کے مال سے بنی ہے۔ حضرت محیصہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم اگر حضور مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ اللہ کی قسم اسی بات سے حضرت ہویسہ کی اسلام کی ابتدا ہوئی۔ بھائی کی اس بات کا ان کے دل پر بڑا اثر پڑا۔ حضرت ہویسہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر محمد علیہ السلام تمہیں میرے قتل کا حکم دے دیں تو کیا تم مجھے ضرور قتل کر دو گے؟ حضرت محیصہ نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم۔ تو حضرت ہویسہ نے کہا، اللہ کی قسم جس دین نے تجھ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ تو عجیب دین ہے۔
ابن اسحاق نے بھی جیسی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت معیسہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس یعنی ابن شیبہ کے قتل کرنے کا اس ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت معیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ بنو نذیر اور غزوہ بنو قریظہ اور ان غزوات میں انصار کے کارنامے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کو شکست دی تو آپ نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا، اے یہودیو، تم اس سے پہلے اسلام لے آؤ کہ تمہیں ایسی شکست اٹھانی پڑے جیسی قریش کو جنگ بدر کے دن اٹھانی پڑی۔ یہودیوں نے کہا قریش لڑنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہادر اور جنگجو مرد ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل للذین کفروا ستغلبون سے لے کر لیولی الابصار تک۔ ترجمہ، کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے چند ناتجربہ کار لڑائی سے ناواقف لوگوں کو قتل کر کے آپ دھوکے میں نہ رہیں، اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے زبردست اور بہادر لوگ ہیں، اور آپ کو ہم جیسوں سے کبھی پالا نہیں پڑا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں سے کہا اسلام لے آؤ، کہیں اللہ تعالیٰ تم پر بدر جیسا دن نہ لے آئے۔ مالک بن سیف یہودی نے کہا قریش کی ایک لڑائی سے ناواقف جماعت کو شکست دے کر کیا تم دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ اگر ہم نے تمہارے خلاف اپنی ساری طاقت لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو تمہارے اندر ہم سے لڑنے کی کچھ طاقت نہیں رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ یہودی دوست ایسے ہیں جو بڑے طاقتور اور بہت زیادہ ہتھیار والے اور بڑی شان و شوکت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہودیوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرتا ہوں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا، میں تو یہودیوں کی دوستی چھوڑ نہیں سکتا، مجھے تو ان کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو فرمایا، اے ابو الحباب، یہ عبداللہ بن ابی کی کنیت ہے، تم نے عبادہ بن صامت کی ضد میں آ کر یہودیوں کی دوستی اختیار کی ہے، وہ تمہیں مبارک ہو، عبادہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، مجھے یہ صورتحال منظور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء سے لے کر واللہ یعصمک من الناس تک۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست سے لے کر اللہ تعالیٰ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے تک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو قینقاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی شروع کی تو عبداللہ بن ابی منافق نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ بنو عوف کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ بن ابی کی طرح بنو قینقاع کے حلیف تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بنو قینقاع کی دوستی اور معاہدے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرنے کا اظہار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں اور ان کفار کے معاہدے اور دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبادہ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض سے لے کر ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون تک۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے سے لے کر، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے تک۔ بنو نذیر کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن ابی وغیرہ بتوں کو پوجنے والوں کے نام خط لکھا،
جس میں کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے یہاں ٹھہرانے پر دھمکی دی اور انہیں یہ ڈروا دیا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمائے کہ جیسا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کسی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ وہ تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں تمہارے بھائی اور بیٹے بھی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ سب بکھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے یہود کو خط لکھا کہ تم تو ہتھیار اور قلعوں والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قتل کر دو، اور اس میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنانچہ اس پر بنو نذیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں، ہمارے 3 علماء آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ اگر یہ تینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کا اتباع کر لیں گے۔ چنانچہ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تینوں یہودیوں نے اپنی چادروں میں خنجر چھپا لیے کہ بات کرتے کرتے ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ بنو نذیر کی ایک عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور انصار میں شامل تھا۔ اس عورت نے اپنے اس بھائی کو پیغام بھیج کر بنو نذیر کی اس چال سے باخبر کر دیا۔ اس کے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ ساری بات آپ کو بتا دی۔ آپ راستے ہی سے واپس آ گئے اور صبح ہی لشکر کے دستے لے کر ان کا اسی دن محاصرہ کر لیا اور اگلے دن صبح کو بنو قریظہ کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا۔ ان سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو نذیر کے پاس واپس آئے، یہ معاہدے پر آمادہ نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی۔ آخر انہوں نے جلا وطنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور یہ بات بھی طے پائی کہ ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہیں وہ سارے لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر چیز لادنی شروع کی، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی لادے۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور ان کو گرا رہے تھے، اور جو لکڑی پسند آ رہی تھی اسے لاد رہے تھے۔ یہ شام کی طرف ان کی پہلی جلا وطنی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ مسلسل جاری رکھا یہاں تک کہ وہ تنگ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں انہوں نے مان لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر صلح کی کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور وہ اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ کر بلقا اور عمان کے قریب ملک شام میں ادریات مقام پر جا بسیں گے، اور آپ نے ان میں سے ہر 3 آدمی کو 1 اونٹ اور 1 مشکیزہ لے جانے کی اجازت دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی طرف بھیجا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ بنو نذیر کو جلا وطنی کے لیے 3 دن کی مہلت بتا دیں۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ، اور جب تم نے میرے ساتھ غداری کا ارادہ کر لیا تو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے 10 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ بنو قریظہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں نے اپنے پیچھے زمین پر پیروں کی چاپ سنی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں، اور حضرت سعد نے ڈھال اٹھا رکھی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، چنانچہ حضرت سعد گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا کچھ حصہ اس زرہ میں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ ان کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر دشمن وار نہ کر دے۔ حضرت سعد بھاری بھرکم اور بڑے قد آور انسان تھے۔ وہ یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے: لبث قلیلا یدرک الہیجا حمل ما احسن الموت اذ حان الاجل۔ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاتا کہ حمل نامی آدمی بھی لڑائی میں پہنچ جائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں داخل ہوئی۔ وہاں دیکھا تو چند مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان میں ایک مسلمان خود پہنے ہوئے بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا: تم کیوں آئی ہو؟ اللہ کی قسم تم بڑی جرات والی ہو، تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے یا شکست ہو جائے اور بھگدڑ مچ جائے، تو تمہیں اس جنگ کے دوران گھر میں رہنا چاہیے تھا،
باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرا دل چاہنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ اتنے میں خود والے آدمی نے اپنا خود سر سے اٹھایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر تمہارا بھلا ہو، آج تو تم نے حد کر دی، اس بیچاری کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ ہم لوگ شکست کھا کر یا بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا کہ قریش کے ابن العریقہ نامی ایک آدمی نے حضرت سعد کو تیر مارا اور کہا، لے میرا تیر اور میں ابن العریقہ ہوں۔ چنانچہ اس کا ایک تیر رگ بازو پر آ کر لگا جس سے وہ رگ کٹ گئی۔ حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام کے بارے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ بنو قریظہ حضرت سعد کی جاہلیت میں دوست اور حلیف تھے، چنانچہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر زوردار آندھی بھیجی اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا اور اللہ تعالیٰ بڑے قوی اور غالب ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ اور عیینہ بن بدر اور اس کے ساتھی نجد چلے گئے اور بنو قریظہ واپس آ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے اور آپ کے حکم دینے پر حضرت سعد کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے دانت غبار آلود تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ نہیں، اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان سے لڑیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار پہن لیے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا کہ چلو۔ بنو غنم مسجد کے پڑوسی تھے، اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا، ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی داڑھی اور عمر اور چہرہ سب کچھ حضرت دحیہ کلبی جیسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنو قریظہ کا 25 دن محاصرہ کیا۔ شدید محاصرہ کی وجہ سے جب بنو قریظہ تنگ آ گئے اور ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ قبول کر لو۔ انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مشورہ کیا۔ ابو لبابہ نے انہیں اشارہ سے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ آخر بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اچھا ہے، تم سعد بن معاذ کے فیصلے کو مان لو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جس پر کھجور کی چھال کا پالان رکھا ہوا تھا۔ راستے میں ان کی قوم نے ان کو ہر طرح سے گھیرا ہوا تھا اور سب ان سے بنو قریظہ کی سفارش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے حلیف ہیں اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں اور انہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرت سعد سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے اور انہوں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بنو قریظہ کے محلے کے قریب پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کہا کہ میرے لیے اب اس بات کا وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت سعد سامنے سے ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے کر اپنے سردار کو احتیاط سے سواری سے اتار دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار تو اللہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اتار دو۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا اہتمام ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے کروایا۔ آپ نے فرمایا، بنو قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دو۔ حضرت سعد نے فرمایا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی غداری کی ہے، اس لیے ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہے اسے قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول والا فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت سعد نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی کے لیے قریش سے کوئی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھے اس میں شرکت کے لیے باقی رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی اور قریش کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا کرتے ہی ان کے زخم سے پھر خون بہنے لگا، حالانکہ یہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، کان کی بالی کی طرح چھوٹا سا نشان نظر آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خیمہ لگا کر دیا تھا یہ اس میں واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس موجود تھے اور یہ سب رو رہے تھے۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے میں تھی اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، جیسے کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے رحماء بینہم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اماں جان، غم کے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آتے تھے، لیکن جب کسی کے بارے میں بڑا غم ہوتا تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے، اکثر تو یہی حالت ہوتی تھی، کبھی آنسو بھی آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور آپ کے صحابہ بھی روئے، حالانکہ آپ کی عام عادت یہ تھی کہ جب آپ کو بہت زیادہ رنج ہوتا آپ اپنی داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور میں اس وقت اپنے والد کے رونے کی آواز کو اور حضرت عمر کے رونے کی آواز کو الگ الگ پہچان رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے واپس تشریف لائے تو آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کا نیلی عزت پر فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اوس نے کہا، ہم میں سے وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ حضرت حنظلہ بن راہب ہیں، اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی موت کی وجہ سے عرش بھی ہل گیا تھا، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے غول نے کی تھی، اور وہ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کے اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہے، اور وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر قبیلہ خزرج نے کہا، ہم میں سے 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی، اور وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات انصار کا دنیاوی لذتوں اور فانی سامان سے صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں چند وفود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، ان وفود میں بھی تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ نے ہماری بہت دعوتیں کی۔ ہاشم راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنی قیام گاہ پر بہت زیادہ بلایا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا میں کھانا تیار کر کے ان سب کو اپنی قیام گاہ کی دعوت نہ دوں؟ چنانچہ میں نے کھانا تیار کروایا۔ عشاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، آج رات کھانے کی دعوت میرے یہاں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آج تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے سب کو اپنے یہاں بلایا، وہ سب میرے یہاں آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا میں تمہیں تمہارا یہ قصہ نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے فتح مکہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے حصے پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور غیر مسلح مسلمانوں پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرات وادی کے بیچ والے حصے سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں تھے۔ قریش نے مختلف قبائل کے آدمی اکٹھے کر رکھے تھے اور انہوں نے کہا، ہم ان کو آگے رکھیں گے، اگر ان کو کچھ غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر وہ شکست کھا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو مطالبہ فرمائیں گے اسے پورا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، میں آپ کو نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ؟ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ میرے لیے انصار کو بلا لاؤ، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور غیر انصاری نہ آئے۔ میں سب کو بلا لایا، وہ سب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قریش کے مختلف قبیلوں کے رلے ملے اور ان کے تابع دار لوگ دیکھ رہے ہو؟ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا، ان سب کو اچھی طرح سے کھیتی کی طرح کاٹ ڈالو اور صفا پہاڑی پر مجھ سے ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ہم چلے، اور قریش کی ان مختلف قبائل کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان لوگوں میں سے جتنے چاہے ان کو قتل کر لے، ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو قریش کی جماعت فنا ہو جائے گی، آج کے بعد قریش باقی نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا استلام کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جسے آپ نے کنارے سے پکڑ رکھا تھا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک بت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس کی آنکھ میں کمان مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور اس پر اس جگہ تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر ذکر و دعا میں مشغول رہے، اور انصار اس وقت نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان حضرت پر تو اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے، تبھی تو ان اہل مکہ کی 1000 ایذا رسانیوں کے باوجود انہیں قتل نہیں کیا۔ شاید اب مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ آ کر رہنے لگ جائیں گے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی۔ آپ پر وحی کا اترنا ہم سے پوشیدہ نہیں رہا کرتا تھا، اور جب وحی اترنے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں سے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وحی کا اترنا ختم ہوا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ ان حضرت پر اپنی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آ گئی ہے؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر میرا کیا نام رکھا جائے گا؟ بے شک میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے، اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نے اللہ کی نسبت پر تمہاری طرف ہجرت کی، اب زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اور تمہارے یہاں ہی مروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر انصار خوشی سے روتے ہوئے آپ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ہی رہیں، ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں۔ ہم نے تو یہ بات محض اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی محبت کی وجہ سے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہیں سچا سمجھتے ہیں اور تم لوگوں کا عذر قبول کرتے ہیں کہ تم نے غایت محبت کی وجہ سے یہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن حوازن اور غطفان وغیرہ قبائل کفار اپنے جانور اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جمے رہنے اور نہ بھاگنے کا پختہ عزم کر کے آتے، وہ اپنا سب کچھ ساتھ لے کر میدان جنگ میں آتے کہ مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان بھی تھے اور مکہ کی وہ لوگ بھی تھے جن کو آپ نے عام معافی دی تھی، اور باوجود ان پر قابو پا لینے کی انہیں قتل نہیں کیا تھا، جنہیں طلقاء یعنی آزاد کردہ لوگ کہا جاتا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے جہاں آپ تھے وہاں اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے، تو پھر آپ نے اس دن 2 آوازیں الگ الگ لگائیں۔ پہلے آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر آپ نے آواز دی، اے جماعت انصار، تو انصار نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے، آپ نے اس سے نیچے اتر کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو شکست ہو گئی، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، جسے آپ نے مہاجرین اور طلقاء یعنی نو مسلم آزاد کردہ اہل مکہ میں تقسیم کر دیا، اور اس میں سے انصار کو کچھ نہ ملا۔ اس پر انصار کے بعد افراد نے کہا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ کسی طرح یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے ان کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے فرمایا، اے جماعت انصار، وہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے؟ سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کو لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ انصار نے کہا، بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں
اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا۔ ہشام راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، کہ آپ اس موقع پر وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا، میں وہاں سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین میں بہت سا مال غنیمت ملا اور آپ نے یہ سب مال غنیمت قریش اور عرب کے نو مسلم مؤلفۃ القلوب افراد میں تقسیم کر دیا اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا، تو انصار کو یہ بات محسوس ہوئی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض افراد کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم سے جا ملے اور اب یہ یہیں مکہ میں ٹھہر جائیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیل انصار اپنے جی میں آپ کے بارے میں کچھ پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے کہا، وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارا مال غنیمت اپنی قوم میں اور باقی عرب لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں، جو ان کا خیال ہے وہی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کو میرے لیے اس احاطہ میں جمع کرو اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مجھے خبر کر دینا۔ حضرت سعد نے باہر انصار میں اعلان کر دیا اور سب کو اس احاطے میں جمع کر لیا۔ کچھ مہاجرین آئے تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی اور کچھ اور آئے تو ان کو حضرت سعد نے واپس کر دیا۔ جب سارے انصار وہاں جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جہاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا قبیل انصار وہاں جمع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں جب تمہارے پاس گیا تھا تو تم سب گمراہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اور تم سب فقیر تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ انصار نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیا کہیں اور ہم کیا جواب دیں؟ سارا احسان تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور اس کہنے میں تم سچے رہو گے اور سچے مانے جاؤ گے، یعنی اللہ اور رسول بھی تمہیں سچا سمجھیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کو لوگوں نے اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ فقیر تھے، ہم نے آپ سے مالی ہمدردی کی، اور آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، اور آپ بیار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی۔ اس پر انصار نے کہا، یہ سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر آپ نے کہا، تم گھاس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ تو میں نے مال غنیمت دے کر ان کی تعریف قلب کی ہے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور میں نے تمہیں اس نعمت اسلام کے حوالے کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھی کہ تم مال غنیمت نہ ملنے کے باوجود نعمت اسلام پر اللہ اور رسول سے راضی رہو گے۔ اے جماعت انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اے اللہ، انصار پر، انصار کے بیٹوں پر، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ یہ سن کر تمام انصار رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رب ہونے اور اس کے رسول کی تقسیم مال پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ واپس اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور حضرات انصار بھی۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں حوازن کی مال غنیمت کو بطور احسان قریش وغیرہ نو مسلموں میں تقسیم فرما دیا، تو اس پر انصار ناراض ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا، یہاں جو بھی انصار میں سے ہے وہ حضور کی قیام گاہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ سب وہاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، اے جماعت انصار، میں نے یہ مال غنیمت تمہیں نہیں دیا بلکہ تعریف قلب کی وجہ سے کچھ نو مسلم لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ وہ آئندہ جہاد میں میرے ساتھ شریک ہوا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کو پورے طور سے داخل فرما دے۔ تم لوگوں نے اس بارے میں کچھ بات کہی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا اللہ نے تم پر یہ احسان نہیں کیا کہ تم کو نعمت ایمان عطا فرمائی اور خصوصی اکرام سے نوازا، اور تمہارا بہترین
اور بہت خوبصورت نام رکھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انصار اور مددگار۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم دوسری وادی میں چلو تو میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور جانور اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، اس تقسیم پر ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جو کہا ہے اس کے جواب میں تم بھی کچھ کہو۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اندھیرے میں پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں روشنی کی طرف نکالا، اور آپ نے ہمیں آگ کے گڑھے کے کنارے پر پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں اس گڑھے میں گرنے سے بچایا، اور آپ نے ہمیں گمراہ پایا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور جواب میں کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر تم یہ کہتے کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو اپنے یہاں سے نکالا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور لوگوں نے آپ کو جھٹلا رکھا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی، اور آپ کی جس دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا ہم نے اسے قبول کیا۔ اور اگر تم یہ باتیں جواب میں کہتے تو ٹھیک کہتے۔ انصار نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اور اس کے رسول کا ہم پر اور دوسروں پر فضل و احسان ہے۔ یہ کہہ کر انصار رو پڑے اور بہت زیادہ روئے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال حوازن بطور غنیمت عطا فرمائے اور آپ کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے کہا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ حوازن کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، جہاد میں جان تو ساری ہم نے لگائی اور دے رہے ہیں دوسروں کو۔ کسی طرح سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ آپ نے آدمی بھیج کر انصار کو چمڑے کے خیمے میں جمع کیا اور آپ نے دوسروں کو ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے؟ تو سمجھدار انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کہا، البتہ ہمارے چند نوعمر لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی بھی جو لوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کو یہ مال غنیمت تعریف قلب کے لیے دیا ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ؟ اللہ کی قسم، تم نبی کی جس ذات اقدس کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو وہ اس مال غنیمت سے 1000 درجہ بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے بعد اس بات کو پاؤ گے کہ دوسروں کو تم پر امارت اور دوسرے معاملات میں بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی، تم اللہ اور اس کے رسول سے ملنے تک یعنی موت تک صبر سے کام لینا، میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں لیکن انصار صبر نہ کر سکے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تم میرے لیے اندر کا کپڑا ہو اور باقی لوگ باہر کا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے علاقے میں لے کر جاؤ؟ انصار نے کہا، ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انصار تو میرے لیے معدے کی طرح ہیں اور خاص کپڑوں کے صندوق کی طرح سے ہیں، یعنی میرا ان سے خاص تعلق ہے۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہ کی صفات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سنا۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو خوب زیادہ ہو جاتے ہو، اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو، اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف یعنی پاک دامن اور صابر ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا اپنی قوم یعنی انصار کو میرا سلام کہنا، کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا اے اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی انصار بڑے بااخلاق ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کا اکرام اور خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت اسید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے بنو ظفر کے گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے اسید تم نے ہمیں چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں رہا، تم نے دیر سے آ کر بتایا، جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جنہیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا، اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ جزا عطا فرمائے، یا کہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت انصار کو بھی اللہ تعالیٰ عمدہ جزا عطا فرمائے، یا فرمایا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن تم دیکھو گے کہ امر خلافت میں اور اموال اور عہدوں کی تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھر والے میرے پاس آئے، ایک گھر والے بنو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاویہ کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم میں کچھ تقسیم فرما دیں، یا یہ کہا کہ وہ ہمیں دے دیں، یا جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے ہے، اللہ نے اگر ہمیں اور دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کیے تو ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ جملہ بتا دیا۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے آ کر کہا اے اسید نماز پوری کر لو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تم نے کیسے کہا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جوڑا بڑا تھا، میں نے یہ جوڑا فلاں انصاری صحابی کے پاس بھیجا تھا جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئے تھے، حالانکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے، اس لیے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس نوجوان نے جا کر ان انصاری صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا۔ میں نے اس قریشی نوجوان کو نہیں دیا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانے میں ہوگی؟ میں نے کہا امیر المؤمنین اللہ کی قسم میرا بھی یہ خیال تھا
کہ یہ بات آپ کے زمانے میں نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ میں کچھ آگے گیا تو ایک اور قریشی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ پھر میں کچھ آگے گیا تو مجھے فلاں ابن فلاں انصاری ملا۔ اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئے اور انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سن لی تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ قاصد بھیج دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں بھی اپنے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب اپنی نماز پوری کر چکے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں یعنی ان کی مسجد میں یہ جملے زور سے کیوں کہے کہ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں مسجد کو آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں ابن فلاں قریشی ملا، اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے فلاں ابن فلاں قریشی ملا، اس نے بھی ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ پھر میں آگے گیا تو مجھے فلاں ابن فلاں انصاری ملا، اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصار سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ اے امیر المؤمنین میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا اس دفعہ کی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے کسی کو انصار کے کسی آدمی پر ترجیح دی ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اور یہاں، اور انہیں اپنی داہنی طرف بٹھایا اور فرمایا خوش آمدید ہو، انصار کو خوش آمدید ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں حضرت سعد نے اپنا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور قدم مبارک کا بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا میں انصار میں سے ہوں اور میں انصار کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے کہا اللہ آپ کا ایسا اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام سے پہلے آپ لوگوں کا اکرام فرمایا ہے، تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھے اور میری بہت خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکرام اور محبت کا خاص معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں انصار میں سے جسے بھی دیکھتا ہوں اس کی ضرور خدمت کرتا ہوں۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ دے دیں، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے تعاون کا رخ نہیں دیکھا جسے وہ چاہتے تھے، بلکہ بے رخی کا وہ انداز دیکھا جو انہیں پسند نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے انصار تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر صبر کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب کو اپنا مکان خالی کر کے دے دیا
اور کہا میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سب گھر سے باہر آ گئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ گھر میں جتنا سامان ہے وہ بھی سارا آپ کا ہے، اور انہیں 40,000 اور 20 غلام بھی مزید دیے۔ طبرانی کی روایت میں آخر میں اس طرح ہے کہ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو ایوب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مکان سے باہر آ جاؤں اور یہ آپ کو دے دوں، جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھا وہ سارا ان کو دے دیا۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، میرا مقرر کردہ وظیفہ اور 8 غلام جو کہ میری زمین میں کام کر سکے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4,000 تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 5 گنا کر دیا، چنانچہ ان کو 20,000 اور 40 غلام دیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ضروری کام تھا۔ راوی ابن ابی زناد کو شک ہوا کہ حضرت عمر کا نام لیا تھا یا حضرت عثمان کا۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو سفارش کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ چنانچہ ہماری سفارش کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی گفتگو کی اور باقی صحابہ نے بھی کی، اور ان سب نے انصار کا اور ان کے مناقب کا اور فضائل کا خوب تذکرہ کیا، لیکن والی نے قبول کرنے سے عذر کر دیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے گئے وہ بہت اہم تھا، ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی۔ وہ والی ان حضرات سے اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ اور صحابہ انہیں معذور سمجھ کر وہاں سے نا امید ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، پھر تو انصار کا کوئی مرتبہ اور درجہ نہ ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور ٹھکانہ دیا، اور پھر ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے، اور حضرت حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ غرض کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے سامنے جامع اور مدلل کلام پیش کرتے رہے اور والی کی دلیل کا جواب دیتے رہے۔ آخر والی نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہمارا کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت ان کی زوردار گفتگو کے ذریعے سے پوری کر دی۔ ہم وہاں سے باہر آئے، میں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میں ان کی تعریف کر رہا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر میں مسجد میں ان صحابہ کے پاس سے گزرا جو حضرت عبداللہ کے ساتھ والی کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ جتنا زور نہیں لگایا تھا۔ میں نے بلند آواز سے اس طرح کہا کہ یہ حضرات بھی سن لیں کہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے زیادہ لگاؤ اور تعلق ہے، آج ہمارے حق میں یہ زیادہ بہتر ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا، بے شک۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ سے کہا، یہ نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جس کی یہ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعار کہے، اذا قال لم يترك مقالا لقائلی بملتفظات لا ترى بینها فضلا۔ وہ یعنی ابن عباس جب بات کرتے ہیں تو ایسی جامع اور زوردار بات کرتے ہیں جس میں تمہیں کوئی بیکار زائد بات نظر نہ آئے گی، اور وہ کسی کے لیے مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ کفا وشفا ما فی الصدور فلم یدع لذی اربت فی القول جدا ولا حزلا۔ ان کی گفتگو تمام پہلوؤں کے لیے کافی ہوتی ہے اور سب کے دل اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ضرورت مند کے لیے مزید کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ سموت الى العلیا بغیر مشقت فنلت ذراها لا دنیا ولا وغلا۔ اے ابن عباس، آپ بلند ہو کر بغیر مشقت کے عالی مرتبے پر پہنچ گئے اور اس کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے، آپ نہ کمینے ہیں اور نہ کمزور۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسان نے کہا کہ یہ یعنی ابن عباس انصار کے لیے اس جذبہ شفقت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کی قسم یہ تو نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، اور ان کی خاندانی اصل اور ان کی طبیعت کی عمدگی ان تمام باتوں میں ان کی رہبری کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے حسان، ذرا مختصر بات کرو۔ حضرت ابن عباس نے کہا، ہاں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت حسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگے، اذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعة فضلا۔
جب ابن عباس کا چہرہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر مجمع میں اس کے لیے فضیلت دیکھو گے۔ پھر پچھلے مذکورہ 3 اشعار ذکر کیے اور اس کے بعد اس شعر کا اضافہ کیا۔ خلقت حریفا للمروۃ والندى بلیغا ولم تخلق کہاما ولا حلا، تم مروت اور سخاوت کے حریف بن کر اور فصیح و بلیغ بن کر پیدا کیے گئے ہو، اور تم پھوگڑ، سست اور بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ اس پر اسواری نے کہا اللہ کی قسم، اس نے سست کہہ کر مجھے ہی مراد لیا ہے، کسی اور کو مراد نہیں لیا، اور اللہ ہی میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کے لیے دعائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے ذریعے پانی کھینچنا اور اونٹوں پر پانی لاد کر لانا انصار کے لیے بڑی مشقت کا ذریعہ بنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ حضور انہیں پانی کے لیے ایک نہر کھود دیں جس میں سارا سال خوب پانی بہتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو۔ آج تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور آج میں اللہ سے تمہارے لیے جو چیز بھی مانگوں گا اللہ مجھے وہ چیز ضرور دے دے گا۔ اس پر انصار نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو، نہر وغیرہ کو تو چھوڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کروا لو۔ چنانچہ انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ انصار کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے مغفرت فرما، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اولاد کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عوف انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی اور انصار کے غلاموں یا پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلے قحطان میں ہے۔ قحطان یمن کے ایک بادشاہ ہیں، تمام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جا ملتا ہے، اور دل کی سختی عدنان کے اولاد میں ہے، اور حمیر قبیل عرب کا سر اور عرب کے سردار ہیں، اور مدحج قبیل عرب کے سر اور ان کے بچاؤ کا سامان ہیں، اور عزد قبیل عرب کا کندھا اور ان کا سر ہیں، کندھے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ہمدان قبیل عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہیں۔ اے اللہ انصار کو عزت عطا فرما جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا ہے، اور جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا اور میری نصرت کی اور میری حمایت کی، اور میرے دنیا میں ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت ہیں، اور یہ لوگ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان بن محمد بن زبیری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے ان اشعار میں کہا ہے جزا اللہ عنا جعفرا حین اشرفت بنا نعلنا للواطئین فزلتی، اللہ ہماری طرف سے جعفر کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جوتیوں نے پھسل کر ہمیں رودنے والوں کے سامنے لا ڈالا تھا۔ ابوا ان یملونا ولو ان امنا تلاقی الذی یلقون منا لملتی، وہ لوگ ہم سے بالکل نہ اکتائے، ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں اگر ہماری ماں کو اٹھانی پڑ جاتی تو وہ بھی ہم سے اکتا جاتی۔ خلافت کے بارے میں انصار رضی اللہ عنہم کا ایثار۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے آخری کنارے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے، چنانچہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹا کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیا ہی عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ انصار کے ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے بارے میں مشورہ کے لیے جمع ہونے کی اطلاع ملنے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی، انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ نازل ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اے سعد تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دفعہ تم بیٹھے ہوئے تھے
اور تمہاری موجودگی میں حضور نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر یعنی خلافت کے والی ہوں گے، نیک لوگ قریش کے نیک آدمیوں کے تابع ہوں گے اور برے لوگ قریش کے برے آدمیوں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ نے سچ فرمایا، لہذا ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ حضرات امیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اور انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس امر خلافت کے والی دو آدمی ہوں، ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو، یعنی دو آدمی خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجری اور دوسرا انصاری۔ اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا اب ایمان بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کے معاون و مددگار ہوں گے جیسے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے جماعت انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے، اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہی تمہارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرات انصار رضی اللہ عنہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی ان حضرات کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوں اور ایک تم میں سے، اللہ کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم اس عمارت میں تم سے حسد نہیں رکھتے، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ عمارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے مختلف غزوات میں قتل کیا ہے اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائیں۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلے میں مر جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر یعنی امیر کے مددگار، اور یہ عمارت ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل دو برابر حصوں میں ہو، جیسے کہ کھجور کا پتا بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد ابو النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ جب تمام لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بنو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا حضرت ابوبکر نے مال تقسیم کیا ہے اور اس میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں سے کچھ نہ لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضرت ابوبکر کو اس بڑھیا کی ساری بات سنائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم بھی اس بڑھیا کو جو دے چکے ہیں اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔